مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، تفسیر قرآن کے اس مبارک سلسلے میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے، اور آج آپ کے سامنے ہم قرآن حکیم کے 20ویں پارے کی منتخب آیات کی تفسیر پیش کرنے جا رہے ہیں۔ 20ویں پارے میں سورۃ النمل چل رہی ہے آغاز میں، اور سورۃ النمل کی آیت نمبر 60 سے لے کر کے آیت نمبر 64 تک 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 5 سوال کیے ہیں، اور 5 سوال کرنے کے بعد ان پر 5 تبصرے کیے ہیں۔ جواب اللہ نے نہیں دیا ہے، جواب ہمارے اوپر چھوڑ دیا ہے۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں اللہ کون کون سا سوال کر رہا ہے۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء، کون ہے جس نے زمین کو پیدا کیا، جس نے آسمان کو پیدا کیا، اور کون ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا۔ فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، اور اس پانی کے ذریعے ہم نے بہترین باغات اگائے۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہارے بس میں نہیں تھا کہ تم ایک درخت کے اندر، ایک پودے کے اندر بھی تم کچھ اگا سکو، تم زمین کے اندر ایک پیڑ نہیں نکال سکتے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور ہے جو یہ سارا کام کر رہا ہے؟ کیا اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی دوسرا معبود ہے جس نے زمین کو پیدا کیا، جس نے آسمان کو پیدا کیا، جس نے پانی برسایا، جس نے یہ سبزے اگائے؟ اِلٰہٌ مع اللہ، میرے بندو میرے سوال کا جواب دو، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور ہستی ہے جو ایسا کر سکتی ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو پکارتے ہیں وہ عدول اختیار کر رہے ہیں، وہ صحیح راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، وہ صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں۔ یہ پہلا سوال ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا تبصرہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال، امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا، کون ہے جس نے زمین کو رہنے کے لائق بنایا، جس نے زمین کو قرار کی، پناہ کی جگہ بنایا، وجعل خلالها انہارا، اور کون ہے جس نے زمین کے اندر دریا بنائے، نہریں بنائیں، وجعل لها رواسي، اور کون ہے جس نے زمین کے اندر بڑے بڑے پہاڑ بنائے، وجعل بین البحرین حاجزا، اور کون ہے جس نے 2 دریاؤں کے بیچ میں بیریئر بنایا۔ 2 دریا ہیں، دونوں دریا کا پانی بہہ رہا ہے، مگر ایک دوسرے سے دونوں دریا کا پانی مل نہیں رہا ہے، دونوں کے بیچ میں ایک لکیر ہے، دونوں کے بیچ میں ایک بیریئر ہے۔ وجعل بین البحرین حاجزا، کون ہے جس نے دونوں دریاؤں کے بیچ میں ایک بیریئر بنایا۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن اے لوگو تم میں سے اکثریت اللہ تعالیٰ کو نہیں جانتی۔ یہ دوسرا سوال ہے۔ تیسرا سوال، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، کون ہے جو مصیبت زدہ کی پریشان حال کی دعاؤں کو سنتا ہے، جب وہ پریشانی میں اس کو پکارتا ہے، مصیبتوں میں اس کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے؟ کون ہے جو مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرتا ہے؟ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور کون ہے جو زمین کے اندر تمہیں اقتدار عطا کرتا ہے، جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، بلکہ تم لوگ بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ یہ تیسرا سوال ہے، اور اس کے بعد چوتھا سوال، امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ،
کون ہے جو تمہیں خشکی اور تری کے اندھیروں میں راستہ دکھاتا ہے؟ اور کون آسمان سے ہوائیں بھیجتا ہے تمہیں بشارت سنانے کے لیے؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ تمہارے شرک سے بے نیاز ہے، تمہارے شرک سے بہت اعلیٰ، بہت برتر ہے۔ اور پانچواں اور آخری سوال، امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض، کون ہے جس نے تخلیق کا آغاز کیا ہے، جس نے پہلی مرتبہ تم کو پیدا کیا ہے، اور کون ہے جو مرنے کے بعد دوبارہ تم کو پیدا کرے گا؟ ومن یرزقکم من السماء والارض، اور کون ہے جو آسمان سے بھی تم کو روزی دیتا ہے اور زمین سے بھی تم کو روزی دیتا ہے؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو اپنی برہان لاؤ، اپنی دلیل لاؤ، لیکن تم سچے نہیں ہو، تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ ان تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ 5 سوالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا ایک طریقے سے ثبوت پیش کیا ہے اور اعلان کیا ہے، اور ان 5 سوالوں کو دلیل بنایا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی یہ 5 کام نہیں کر سکتا، لہٰذا عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 65 میں، سورۃ النمل کی آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کی کہ علم غیب بھی اللہ کے لیے خاص ہے۔ علم غیب یعنی مکمل تمام غیب کی باتیں معلوم ہوں، یہ خصوصیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ مقام کسی اور کا نہیں۔ اللہ نے فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ زمین و آسمان کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں کوئی بھی غیب کا علم نہیں رکھتی ہے، الا اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، اور لوگوں کو تو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ کب ان کو دنیا سے اٹھایا جائے گا، یعنی مرنے کے بعد میدان محشر کب برپا ہوگا، کب قیامت آئے گی، لوگوں کو تو یہ بھی معلوم نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی کہ مردے سن نہیں سکتے۔ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے نبی آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے۔ یہ بات کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کی دلیل دی، فرمایا وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، اے نبی آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ بہرے کو اپنی پکار نہیں سنا سکتے۔ ایک آدمی بہرا ہے، ہم اس کے بغل میں، اس کے بازو میں کھڑے ہو کے زور زور سے چلائیں، اس کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں، کیونکہ وہ بہرا ہے، اس کو کچھ سنا ہی نہیں دے رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے جس کا ہم نے کان چھین لیا، جب تم اس کو نہیں سنا سکتے تو جس کی ہم نے جان لے لی، جو مر چکا ہے، جو منو مٹی نیچے دفن ہے، تم اس کو کیسے سنا سکتے ہو؟ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، اور آپ بہروں کو بھی نہیں سنا سکتے۔ اذا ولوا مدبرین، جب بہرے پیٹ پھیر کر کے چلے جائیں، جب پیٹ پھیر کر کے اعراض کرتے ہوئے چلے جائیں تو آپ بہروں کو، اگر سامنے بہرا ہے اور ہم کچھ بولے تو شاید ہماری کچھ بات وہ سمجھ لے، لیکن اگر پیٹ پھیر کر کے کوئی بہرا کھڑا ہو اور اس کی پیٹھ ہماری طرف کو ہم چلاتے رہے، ہمارے چلانے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ نے دابۃ الارض کا تذکرہ کیا۔ قیامت کے پہلے زمین سے ایک چوپایا نکلے گا جو لوگوں سے بات کرے گا، اور یہ قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، جب ہماری بات پوری ہو جائے گی، جب ہماری بات پوری ہو جانے کا ٹائم آ جائے گا، اخرجنا لہم دابۃ من الارض، تو ہم زمین سے ایک چوپایا نکالیں گے، ہم زمین سے ایک جانور نکالیں گے، تو کلمہم، جو لوگوں سے بات کرے گا، لوگوں سے بات کرے گا اور کہے گا ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھا کرتے تھے، لوگ اللہ کو نہیں مانا کرتے تھے۔ وہ لوگوں کے کفر کے بارے میں، لوگوں کے ایمان کے بارے میں اعلان کرے گا، بتائے گا۔ یہ جو جانور نکلے گا، صحیح حدیثوں کے اندر اس کی بہت زیادہ تفصیلات نہیں آئی، لیکن اتنا ضرور آیا ہے کہ قیامت کے پہلے جو چند بڑی بڑی نشانیاں ہیں اس میں سے ایک نشانی اس جانور کا نکلنا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الفتن حدیث نمبر 2901، حضرت حذیفہ ابن اسید الغفاری کہتے ہیں
یہ حضرت حذیفہ ابن اسید الغفاری کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام آپس میں بیٹھ کر کے چرچا کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے قیامت کے بارے میں، تو اللہ کے رسول کا گزر ہوا، آپ نے پوچھا کہ ما تذاکرون، کس بات پر بحث کر رہے ہو؟ تو ہم نے کہا کہ اللہ کے نبی نذکر الساعہ، قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں، قیامت کی بات چل رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انہا لن تقوم حتی تروا 10 آیات، اے میرے صحابہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم قیامت کے پہلے 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ آپ نے فرمایا الدخان، قیامت کے پہلے ایک دھواں آئے گا، والدجال، دجال آئے گا، والدابہ، اور زمین کے اندر سے چوپایا نکلے گا، وطلوع الشمس من مغربها، اور سورج پورب سے کے بجائے پچھم سے نکلے گا، ونزول عیسی ابن مریم، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نازل ہوں گے، ویاجوج وماجوج، اور یاجوج اور ماجوج کا ظہور ہوگا، وثلاثۃ خسوف، اور دنیا میں 3 جگہ زمین کو دھسا دیا جائے گا، خسف بالمشرق، ایک تو مشرق میں زمین کو دھسایا جائے گا، وخسف بالمغرب، اور ایک مغرب میں دھسایا جائے گا، وخسف بجزیرۃ العرب، اور ایک جزیرۃ العرب کے اندر زمین کو دھسایا جائے گا، وآخر ذلک نار تخرج من الیمن، اور آخری نشانی یہ ہوگی کہ یمن کی طرف سے ایک آگ نکلے گی، تطرد الناس الی محشرہم، جو لوگوں کو میدان محشر کی طرف ہانک کر کے لے کر کے جائے گی۔ یہ 10 نشانیاں ہیں، ان 10 بڑی بڑی نشانیوں میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی نشانی دابہ یعنی زمین سے چوپائے کے نکلنے کو بھی بتایا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 87 اور 88 میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا ایک نقشہ کھینچا۔ اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، تو زمین و آسمان کے تمام لوگ گھبرا جائیں گے، إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، سوائے ان کے جن کو اللہ چاہے گا، ان کے اوپر کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، وَكُلُّنَا أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سارے کے سارے لوگ اللہ کی بارگاہ میں جھک کر کے سرنڈر ہو کر کے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتے ہوئے حاضر ہوں گے، وَتَرَى الْجِبَالَ جَامِدَةً، اور آج جن پہاڑوں کو تم جمع ہوا دیکھتے ہو، وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، وہ قیامت کے دن بادلوں کی طرح چلیں گے، بادلوں کی طرح پھریں گے، صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ، یہ اس اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو پرفیکٹ پیدا کیا، جس نے ہر چیز کو بڑی کاریگری سے اور بڑے مضبوطی سے بنایا، وَإِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ، وہ تمہاری ایک ایک حرکت سے باخبر ہے۔ اس کے بعد سورۃ القصص شروع ہوتی ہے۔ سورۃ القصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بہت ڈیٹیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اس کی آیت نمبر 4، 5 اور 6 میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کا ذکر کیا کہ فرعون کے اوپر اللہ کا عذاب کیوں آیا، فرعون کی سرکشی کیا تھی۔ اللہ نے فرمایا ان فرعون علا فی الارض، بے شک فرعون نے زمین میں تکبر سے کام لیا، وجعل اہلہا شیعا، اور اس نے اپنے ملک کے باشندوں کو، اپنے علاقے کے لوگوں کو بانٹ دیا، کسی کو حاکم بنا دیا، کسی کو محکوم بنا دیا، لوگوں کو بانٹ دیا، جماعتوں میں، فرقوں میں بانٹ دیا، یستضعف طائفۃ منہم، اور ایک جماعت کو یعنی بنی اسرائیل کو اس نے بہت دبا کر کے رکھا، یذبح ابناءہم، ان کے بچوں کو وہ ذبح کرا دیتا تھا، ویستحیی نساءہم، اور ان کی عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا تاکہ وہ آگے چل کر کے ان کی غلامی کریں، انہ کان من المفسدین، بے شک فرعون بہت بڑا فسادی تھا، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اور ہم زمین میں ان لوگوں کے اوپر ہم احسان کرنا چاہتے تھے جن کو زمین میں دبایا گیا تھا، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ان کو زمین میں اقتدار سونپنا چاہتے تھے اور ہم ان کو فرعون کے بعد حکومت کا وارث بنانا چاہتے تھے، وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں ان کو اقتدار دینا چاہتے تھے، وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور فرعون کو اور حامان کو اور ان کے جو لشکر اور فوج تھی ان کو جس بات کا ڈر تھا، یعنی حکومت کا تختہ پلٹنے کا جو ڈر تھا، وہ ڈر ہم ایک دن ان کے سامنے لانا چاہتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے
فرعون کی تباہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے لکھی، اور موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر کے جانے لگے تو بہت مشہور واقعہ ہے کہ کس طریقے سے فرعون تباہ و برباد ہوا تھا۔ اس کے بعد آیت نمبر 7 سے لے کر کے آیت نمبر 13 تک اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بیان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو کیا حالات ہوئے تھے۔ اللہ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ کی ماں کو یہ وحی کی، ہم نے ان کو یہ الہام کیا، ہم نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی أَنْ أَرْضِعِيهِ کہ تم اپنے بچے کو دودھ پلاؤ۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور جب تمہیں یہ ڈر ہو کہ دشمن کے لوگ تمہارے گھر آنے والے ہیں اور تمہارے بچے کی جان خطرے میں ہے، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو تم اپنے بچے کو دریا میں ڈال دو، تم اپنے بچے کو دریا میں ڈال دو۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور دیکھو تم ڈرو نہیں، تم غمگین نہ ہو، إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، تمہارے بچے کو ہم ضرور تمہارے پاس واپس لائیں گے، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور تمہارے بچے کو ہم رسول بنائیں گے۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، چنانچہ فرعون کے گھر والوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، تاکہ اللہ تعالیٰ اسی بچے کو آگے چل کر کے ان کا دشمن بنا دے اور ان کے لیے غم کا سبب بنا دے۔ ان فرعون وحامان وجنودہما کانوا خاطئین، بے شک فرعون اور حامان اور ان کا پورا لشکر خطا اور غلطی پر تھا۔ وقالت امرأۃ فرعون، اور فرعون کی بیوی نے جب اپنے محل کے جھروکے سے صندوق دیکھا اور صندوق کو جب پانی سے نکال کر کے کھولا گیا اور صندوق میں موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں ایک خوبصورت بچہ تھا، تو فرعون کی بیوی کہنے لگی قرۃ عین لی ولک، اے میرے سرتاج فرعون، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لا تقتلوہ، اس بچے کو ہرگز قتل نہ کرنا، عسیٰ ان ینفعنا، مجھے امید ہے یہ بچہ ہمارے بڑے کام کا ثابت ہوگا، او ان نتخذہ ولدا، یا ہو سکتا ہے ہمیں اللہ نے ابھی تک کوئی بیٹا نہیں دیا ہے، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ وہم لا یشعرون، فرعون اور فرعون کی بیوی یہ ساری باتیں کر رہے تھے لیکن ان کے ذہن اور شعور میں یہ نہیں تھا کہ یہی بچہ ہے آگے چل کر کے جو فرعون کی ہلاکت کا سبب بنے گا۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پہنچے ہیں اور ادھر پیچھے ان کی بہن حضرت موسیٰ کی بہن، جن کو ان کی ماں نے ذمہ داری دی تھی کہ میرے بچے پر نظر رکھو، وہ بھی پہنچتی ہیں۔ اللہ کہتا ہے وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا، ان کی ماں کا دل صبر سے خالی ہو گیا جب انہوں نے اپنے بچے کو پانی کے اندر ڈالا۔ انما کادت لتبدی بہ لولا ربطنا علی قلبہا، اگر ہم نے ان کے دل کو مضبوط نہ کیا ہوتا تو شاید انہوں نے اس راز کو کھول دیا ہوتا، قریب تھا کہ وہ یہ راز کھول دیتی، لیکن ہم نے ان کے دل کو مضبوط کیا، لتکون من المؤمنین، تاکہ وہ ہماری رحمت پر یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ وقالت لاختہ، اور حضرت موسیٰ کی ماں نے اپنی بیٹی سے اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا قصیہ، تو موسیٰ کا پیچھا کر، فبصرت بہ عن جنب، وہ ایک کنارے سے موسیٰ علیہ السلام پر نظر رکھنے لگی، وہم لا یشعرون، تاکہ اور لوگوں کو احساس نہ ہو کہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ وحرمنا علیہ المراضی من قبل، اور اللہ کہتا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تمام اناؤں کے اور تمام دائیوں کے دودھ حرام کر دیے۔ جب یہ بچہ فرعون کے محل میں پہنچا اور رونے لگا، اس زمانے کے دستور کے مطابق اناؤں کو بلایا گیا۔ اس زمانے کا دستور تھا کہ لوگ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے اناؤں کے حوالے کرتے تھے، دائیوں کے حوالے کرتے تھے۔ بہت ساری دائیاں آئیں مگر بچہ کسی کی گود میں جانے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس کے لیے حرام کر دیا تھا۔ وحرمنا علیہ المراضی من قبل، ہم نے بچے کے اوپر تمام کی تمام اناؤں کے دودھ حرام کر دیے۔ فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ، حضرت موسیٰ کی بہن نے کہا کہ کیا میں آپ لوگوں کو ایسے گھر کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جس گھر کے لوگ اس بچے کی پرورش بھی کریں گے، وہم لہو ناصحون، اور جو اس بچے کے خیر خواہ بھی ہیں۔ فرددناہ الی امہ، چنانچہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کے پاس واپس لا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی ماں کے پاس پہنچے، ماں کی چھاتی سے لگتے ہی، ماں کی گود میں جاتے ہی وہ چپ ہو گئے۔ اللہ کو چپ کرانا تھا، جب تک چلانا مقصود تھا تب تک
تک چلا رہے تھے، چیخ رہے تھے، اور ماں کی گود میں جیسے ہی پہنچے چلانا بند کر دیا، رونا بند کر دیا۔ فرددناہ الی امہ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو ان کی ماں کے پاس واپس پہنچا دیا، کئی تقر عینہا، تاکہ موسیٰ کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، ولا تحزن، اور وہ غمگین نہ ہو، ولتعلم ان وعد اللہ حق، اور انہیں یقین ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات سے واقف نہیں ہیں۔ تو محترم ناظرین، آپ نے غور کیا کہ کس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی ماں نے ان کو پانی میں ڈالا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھی پانی میں پتہ نہیں کہاں کس حال میں موسیٰ علیہ السلام پہنچے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون کے محل میں پہنچایا، اور پھر فرعون نے اجرت دے کر کے موسیٰ کی ماں کو پیسہ بھی دیا اور کہا کہ اس بچے کو تم پالو۔ گویا اپنے ہی بچے کو پال بھی رہی ہیں موسیٰ علیہ السلام کی ماں، اور اس کی اجرت بھی پا رہی ہیں۔ یہ اللہ کا کرم اور انعام دیکھیے جو اللہ نے حضرت موسیٰ کے اوپر اور ان کی ماں کے اوپر کیا۔ اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے تو اب ظاہر سی بات ہے جوان ہونے کے بعد انہیں احساس ہوا کہ میرا تعلق بنی اسرائیل سے ہے، اور فرعون اور اس کی جو نسل ہے جو قبطی ہیں ان کے بیچ میں اور بنی اسرائیل کے بیچ میں بڑی دشمنی تھی اس وقت۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کا ایک واقعہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرتا ہے۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، ایک دن موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے، اور یہ وہ وقت تھا جب لوگ غافل رہتے ہیں، یعنی دوپہر کا وقت تھا، لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں۔ فوجد فیہا رجلین یقتتلان، حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ دو لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ، ایک کا تعلق موسیٰ علیہ السلام کی جماعت سے یعنی بنی اسرائیل سے تھا، اور ایک کا تعلق دشمنوں سے یعنی قبطیوں سے تھا۔ فاستغاثہ الذی من شیعتہ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی جو ان کی جماعت سے تھا یعنی جو اسرائیلی تھا، اس نے ان سے مدد مانگی۔ علی الذی من عدوہ، اپنے دشمن کے خلاف اس نے مدد مانگی۔ فوکزہ موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے ایک پنچ اس کو مار دیا، ایک فائٹ اس کو مار دیا، ایک مکہ اس کو مارا۔ فقضا علیہ، اور ایک مکہ موسیٰ علیہ السلام کا الحمدللہ ایسا تھا کہ اس قبطی کا خاتمہ ہو گیا۔ اتنا پاور تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام، فزیکلی اتنے مضبوط تھے، ایک مکہ انہوں نے مارا اور قبطی وہیں پر مر گیا۔ قال ھذا من عمل الشیطان، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو شیطان کا کام مجھ سے ہو گیا۔ انہ عدو مضل مبین، شیطان کھلا ہوا بہکانے والا دشمن ہے۔ قال رب انی ظلمت نفسی، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ میں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کر لیا ہے، میرے ہاتھ سے ایک خون ہو گیا ہے، فاغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ فغفر لہ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ انہ هو الغفور الرحیم، اللہ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ قال رب بما انعمت علی فلنکون ظہیرا للمجرمین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ چونکہ تو نے میرے اوپر اپنا انعام کیا ہے لہٰذا آج کے بعد میں کسی مجرم کا ساتھ کبھی نہیں دوں گا۔ فاصبح فی المدینۃ خائفا یترقب، اگلے دن موسیٰ علیہ السلام صبح شہر میں جب نکلے تو چوکنا ہو کر کے اور ہر طرف نظر ڈالتے ہوئے نکلے۔ فاذا الذی استنصرہ بلمس یستصرخہ، تو کل جو آدمی ان سے مدد مانگ رہا تھا آج بھی وہ چلانے لگا اور دیکھنے لگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگنے لگا، یعنی آج وہ کسی اور سے جھگڑا کر رہا تھا۔ قال لہ موسیٰ انک لغوی مبین، موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تو ہی سرکش ہے، تو ہی کھلا ہوا سرکش ہے، کل بھی تیری کسی سے لڑائی ہو رہی تھی اور آج بھی تیری کسی سے لڑائی ہو رہی ہے۔ فلما اراد ان یبطش بالذی هو عدو لہما، تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آج اس کے دشمن کو پکڑنے کا ارادہ کیا، قال یا موسیٰ اترید ان تقتلنی، تو یہ آدمی جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا جو اسرائیلی تھا، اس نے سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام میری طرف بڑھ رہے ہیں، اس نے کہا ترید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، اے موسیٰ جیسے کل تم نے ایک آدمی کو مکہ مار کے قتل کر دیا تھا کیا آج تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ ان ترید الا ان تکون جبارا فی الارض وما ترید ان تکون من المصلحین، اے موسیٰ تم تو زمین کے اندر گنڈا بننا چاہتے ہو، سرکش بننا چاہتے ہو، تم تو زمین کے اندر اصلاح کا کام کرنے والے نہیں بننا چاہتے۔ یعنی اس آدمی نے
جس کی مدد کرنا چاہ رہے موسیٰ علیہ السلام، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا راز کھول دیا، اور لوگوں کو بھی معلوم ہو گیا کہ کل جو قتل ہوا تھا شہر میں، وہ قتل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ہوا تھا۔ وجاء رجل من اقصى المدینة یسعی، اور شہر کے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا یا موسیٰ ان الملا یأتمرون بک لیقتلوک، اے موسیٰ فرعون کے دربار میں یہ بات چل رہی ہے، یہ مشورہ چل رہا ہے کہ آپ کو قتل کر دیا جائے، فخرج انی لک من الناصحین، اے موسیٰ آپ جلدی سے یہ شہر چھوڑ کر کے نکل جائیے، میں آپ کا خیر خواہ بن کر کے آیا ہوں۔ فخرج خائفا یترقب، تو موسیٰ علیہ السلام شہر سے نکل پڑے، ڈرے ہوئے ہیں اور چوکنا بھی ہیں، چاروں طرف نظر بھی رکھے ہوئے ہیں۔ قال رب نجنی من القوم الظالمین، اور اللہ سے یہ دعا بھی کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو ظالموں سے مجھے نجات عطا فرما۔ تو اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر کے اب نکل رہے ہیں، اور وہاں سے چلتے 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 کافی لمبا سفر طے کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچتے ہیں۔ اب جب مدین پہنچتے ہیں تو وہاں ان کے ساتھ ایک نیا واقعہ ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ قصص آیت نمبر 23 سے لے کر کے 28 تک، وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، جب موسیٰ علیہ السلام مدین میں پہنچے تو اتفاق سے مدین میں ایک کنواں تھا، کنویں کے پاس ایک پیڑ کے نیچے موسیٰ علیہ السلام آرام کر رہے ہیں۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، جب مدین کے اس کنویں کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے، وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ، تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ لوگ وہاں پر ہیں، یسقون، جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، اور دو عورتوں کو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا جو اپنی بکریوں کو لے کر کے کنارے کھڑی ہیں۔ قال ما خطبکما، موسیٰ علیہ السلام نے جا کر کے ان دونوں لڑکیوں سے سوال کیا کہ کیا بات ہے، تم دونوں کنارے کیوں کھڑی ہو، لائن میں لگ کر کے اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلا رہی ہو؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، دونوں لڑکیوں نے جواب دیا کہ ہم اپنے بکریوں کو پانی تب تک نہیں پلائیں گے جب تک تمام کے تمام لوگ یہاں سے چھٹ نہیں جائیں گے۔ یعنی ہم عورتیں ہیں، ہم لڑکیاں ہیں، ہم مردوں کی لائن میں نہیں لگیں گے۔ کتنی باغیرت اور کتنی باکمال اور باحیا وہ دونوں خواتین تھیں کہ ایک وجہ تو یہ ہے ہم اس لیے کنارے کھڑے ہیں، وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، اور دوسری بات یہ بھی بتا دی کہ دیکھو ہمارا باپ بوڑھا ہے، کمزور ہے، بیمار ہے، اس لیے یہ کام ہم کو کرنا پڑ رہا ہے، ورنہ یہ لڑکی کے کرنے کا کام نہیں، یہ عورت کے کرنے کا کام نہیں ہے، ہمیں گھر سے نکلنا یہ ہمارے لیے مناسب نہیں تھا، لیکن چونکہ باپ مجبور ہے اور ہمارے علاوہ گھر میں کوئی ہے نہیں، اس لیے ہمیں یہ کام کرنا پڑ رہا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دو عزت دار گھر کی با پردہ اور باحیا خواتین ہیں اور جو بیچاری مجبوری میں اپنے جانوروں کو لے کر کے آئی ہیں، فَسَقَا لَهُمَا، موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کی بکریوں کو پکڑا اور جلدی سے لائن سے آگے بڑھے اور جا کر کے اپنے ہاتھ سے کنویں کا پتھر اٹھایا اور کنویں کا پانی نکالا، بکریوں کو پانی پلایا اور بکریوں کو ان کے حوالے کیا۔ ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ پیڑ کے نیچے آ کر کے بیٹھ گئے۔ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے، اے پروردگار میں تیرے خیر کا اور تیری طرف سے بھلائی نازل ہونے والی بھلائی کا محتاج ہوں، اے اللہ بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، نئے شہر میں ہوں، نئی جگہ ہوں، اجنبی ہوں، اے اللہ تو اپنی طرف سے نازل ہونے والی بھلائی مجھے عطا فرما، میں محتاج ہوں تیرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی۔ اب یہاں ایک قابل غور نقطہ یہ ہے میرے بھائیو، ہم لوگ اکثر شکایت کرتے رہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعا قبول ہوگی، نسخہ بتا رہا ہوں، نوٹ کیجیے۔ کسی غریب کی مدد کر دو، کسی مظلوم کے کام آ جاؤ، اللہ آپ کی ضرور دعا قبول کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں لڑکیوں کی بکریوں کو پانی پلایا اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا، ابھی دعا کرنے کے بعد ہاتھ نیچے کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی۔ اللہ کہتا ہے فجاءت احداہما، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی آتی ہے۔ فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، موسیٰ علیہ السلام نے جن دو لڑکیوں کی مدد کی تھی ان میں سے ایک لڑکی چلتے ہوئے آئی، اور وہ چل کیسے رہی تھی؟ قرآن کہتا ہے تمشی علی استحیاء، وہ شرم و حیا کے اوپر چل رہی تھی، یعنی اس لڑکی کی چال کے اندر بھی شرم و حیا تھی۔
وہ اللہ نے یہ نہیں کہا شرما کے چل رہی تھی، اللہ نے کہا اتنی حیادار تھی جیسے شرم اور حیا کے اوپر چل کے آ رہی تھی، گویا نیچے جو راستہ تھا وہ شرم و حیا ہے، اتنا سنبھل کے اور ایسی چال وہ چل رہی تھی۔ ایک مسلمان لڑکی کے چلنے کا انداز بھی حیا والا ہونا چاہیے، قرآن کریم کی آیت سے معلوم ہوا۔ قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، آ کر کے کہنے لگی کہ میرے ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے جو ہماری بکریوں کو پانی پلانے کا جو کام کیا ہے، جو محنت کی ہے، اس کی کچھ اجرت میرے ابا جان آپ کو دے دیں۔ فلما جاءہ، جب موسیٰ علیہ السلام اس لڑکی کے ساتھ اس کے گھر پہ آئے اور اس کے والد سے ملاقات کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وقص علیہ القصص، حضرت موسیٰ نے اپنا پورا واقعہ ان کو بتایا۔ قال لا تخف، تو لڑکیوں کے باپ نے جن کا نام شعیب تھا انہوں نے کہا لا تخف، ڈرو نہیں، نجوت من القوم الظالمین، تم ظالم لوگوں سے اب بچ کر کے آ چکے ہو، یعنی تم مصر کی سرحد سے نکل کر کے دوسرے ملک میں آ چکے ہو۔ قالت احداہما یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت علیہ القوی الامین، تو دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی نے کہا ابا جان ہمیں ایک کام کرنے والے مزدور کی ضرورت ہے، یہ نوجوان پریشان ہے، نئے شہر میں آیا ہے، اس کو مدد کی بھی ضرورت ہے، اس کو آمدنی کی بھی ضرورت ہے، اور یہ طاقتور بھی ہے، امانت دار بھی ہے، اے ابا جان آپ اس کو مزدوری پر رکھ لیجئے، اس کو کام پر رکھ لیجئے، اس لیے کہ سب سے بہترین جو مزدور ہوتا ہے اس کے اندر دو صفات ہوتی ہیں، القوی الامین، ایک تو طاقتور ہونا چاہیے، دوسرے امانت دار ہونا چاہیے۔ یہ لڑکا طاقتور بھی اور امانت دار بھی ہے، اس نے ہماری مدد بھی کی اور ایک بار پلٹ کر کے ہماری طرف دیکھا بھی نہیں، تو دونوں صفتیں اس کے اندر ہیں۔ لڑکی نے اپنے باپ سے اکیلے میں یہ ریکویسٹ کی کہ اس کو آپ کام پہ رکھ لیجیے۔ قال انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، تو لڑکیوں کے باپ نے بجائے اس کے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر پہ نوکر رکھیں، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ میں اپنی دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، الا ان تاجرنی ثمانیہ حجج، لیکن ایک شرط پر کہ اس نکاح کے بدلے میں تمہیں 8 سال تک میرے گھر میں کام کرنا پڑے گا۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اگر تم اپنی طرف سے 10 سال پورے کر لو تو تمہاری مرضی ہے۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، میں تمہارے اوپر اپنی طرف سے کوئی دباؤ نہیں ڈالوں گا۔ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، تم مجھے نیک لوگوں میں سے پاؤ گے اللہ نے چاہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال ذلك بینی وبینک ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی واللہ علی ما نقول وکیل۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ بات ہمارے اور آپ کے بیچ میں طے ہو گئی، اب دونوں مدت جو 8 سال 10 سال دونوں میں سے جو میں چاہوں گا میں مدت پوری کر لوں گا، اس میں میرے اوپر پھر کوئی پریشانی والی بات نہیں ہونی چاہیے۔ واللہ علی ما نقول وکیل، اور ہم اپنی اس بات پر اللہ کو گواہ بناتے ہیں۔ تو اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے رہنے کا بھی انتظام ہو گیا، ان کا نکاح بھی ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے سارا جو پریشانی تھی وہ ان کی دور کر دی۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد ہم اور آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 76 اور 82 میں اللہ تعالیٰ نے قارون کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ قارون کون تھا؟ یہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ایک بہت پیسے والا آدمی تھا۔ کتنا پیسہ والا تھا؟ یہ قرآن کی آیتیں دیکھتے ہیں، آیت نمبر 76 سے لے کر کے 82 تک، 76 سے 82 تک اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان قارون کان من قوم موسیٰ، بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تعلق رکھتا تھا، فبغى علیہم، اور اس نے اپنی قوم کے اوپر ظلم کیا، وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبہ، اس کو ہم نے اتنے خزانے دیے تھے کہ اس کے خزانوں کی جو کنجیاں تھیں وہ بڑے بڑے پہلوان بھی بڑی مشکل سے اٹھایا کرتے تھے، بڑے بڑے پہلوان بالعصبۃ اولی القوہ، بڑے بڑے پہلوان بھی اس کے خزانوں کی چابیوں کو بڑی مشکل سے اٹھاتے تھے۔ اذ قال له قومه، ایک دن قارون کی قوم کے اچھے لوگوں نے اس سے کہا لا تفرح، اے قارون اپنی دولت پر اترانا بند کر دے، غرور کرنا بند کر دے، تکبر کرنا بند کر دے، ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اور اے قارون اللہ نے جو دولت تجھ کو دی ہے اس دولت کے ذریعے تو آخرت کی تیاری کر، ولا تنس نصیبک من الدنیا، تو اپنی دنیا بھی کما
کما، دنیا بھی بنا، دنیا کو مت بھول، لیکن اصل تیاری تو آخرت کی کر۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور اے قارون جیسے اللہ نے تجھے دولت دے کر کے تیرے اوپر احسان کیا ہے، تو لوگوں کی مدد کر کے لوگوں کے اوپر احسان کر۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور اے قارون تو زمین کے اندر فساد مت مچا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، بے شک اللہ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ جو ہے معاشرے کے دولت مند طبقے کو، معاشرے کے خوشحال طبقے کو جو یہ 5 نصیحتیں کی قارون کی قوم کے نیک لوگوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ ہر دور میں یہ 5 نصیحتیں جو ہیں، اگر ان کو سماج کا جو امیر طبقہ ہے، جو رچ جو طبقہ ہے سماج کا، اگر وہ اپنا لے تو سماج کے اندر سے بہت ساری برائیاں ختم ہو جائیں۔ پہلی چیز، تکبر نہ کیا جائے، اپنی دولت پر ناز نہ کیا جائے۔ دوسری چیز، دولت کا استعمال آخرت کی تیاری میں کیا جائے، دنیا میں بھی اس کو خرچ کیا جائے، دنیا کو بہتر بنایا جائے، مگر اصل ٹارگٹ اس کا آخرت کو بہتر بنانے پہ کیا جائے۔ اور تیسری چیز، وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر فساد نہ مچایا جائے۔ تیسری چیز، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، لوگوں کے ساتھ بھلائی کیا جائے جیسے اللہ دولت دے کر کے ہمارے ساتھ بھلائی کرتا ہے۔ اور آخری چیز، وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر فساد نہ مچایا جائے۔ تو قارون نے اپنے قوم کے لوگوں کی، نیک لوگوں کی یہ نصیحت سن کر کے کہا، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہا کہ یہ دولت تو مجھے میرے علم کے ذریعے ملی ہے، میرے ٹیلنٹ کے ذریعے ملی ہے۔ اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من ہوا اشد منہ قوۃ واکثر جمعا، اے قارون کیا تو یہ بھول گیا کہ تجھ سے پہلے بڑے بڑے دولت والے اور طاقت والے آئے اور ہلاک ہو گئے۔ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور ظالموں کو ہلاک کرنے کے پہلے اللہ نے ان سے پوچھ تاچھ نہیں کی، ڈائریکٹ ان کے اوپر عذاب نازل کیا۔ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، مجرموں سے ان کے جرائم کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، ڈائریکٹ ان کو سزا دی جائے گی۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، ایک دن قارون اپنا سج دھج کر کے، اپنی زینت کو اختیار کر کے اپنی قوم کی طرف نکلا۔ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، تو قارون کی قوم کے اندر جو لوگ دنیا کے طلبگار تھے، جو دنیا دار لوگ تھے، انہوں نے کہا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمیں بھی وہ چیزیں ملتی جو قارون کو ملی ہیں۔ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، یہ دولت، یہ شہرت، یہ عزت کاش ہم کو بھی مل جاتی۔ انہ لذو حظ عظیم، بے شک قارون بہت نصیب والا ہے۔ وقال الذین اوتوا العلم، لیکن قارون کی قوم کے اندر جو علم والے لوگ تھے، جو سمجھدار لوگ تھے، انہوں نے کہا ویلکم ثواب اللہ، بربادی ہو تمہارے لیے، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، ارے اللہ تعالیٰ کے پاس جو ثواب ہے، جو بدلہ ہے، ایمان والوں کے لیے اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے وہی بہتر ہے۔ ولا یلقاها الا الصابرون، مگر وہ مرتبہ کس کو ملے گا؟ وہ نیک لوگوں، وہ صبر کرنے والوں کو ملے گا۔ فخسفنا به وبدارہ الارض، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے قارون کو اور قارون کے محل کو زمین میں دھسا دیا۔ فما کان له من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، تو قارون کی مدد کرنے والی کوئی جماعت نہیں تھی، نوکروں کی ایک فوج تھی اس کے پاس، مگر آج جب ہلاک ہونے لگا کوئی جماعت اس کو بچانے والی نہیں تھی۔ وما کان من المنتصرین، اور نہ ہی وہ خود اپنی مدد کر سکتا تھا یا اپنے لیے کسی سے انتقام لے سکتا تھا۔ واصبح الذین تمنوا مکانہ بالامس، اور کل جو لوگ تمنا کر رہے تھے کہ کاش ہم قارون کے جیسے ہو جائیں، وہ کہنے لگے وَإِكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اوہو اب پتہ چلا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے کشادگی کے ساتھ روزی دیتا ہے، وَيَقْدِرُ، اور جس کو چاہتا ہے، جس کے اوپر چاہتا ہے روزی تنگ کر دیتا ہے۔ لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ کا احسان ہمارے اوپر نہ ہوتا تو ہم بھی زمین کے اندر دھسا دیے گئے ہوتے۔ وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اب پتہ چلا کہ کافر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ محترم ناظرین، یہ ہے قارون کا انجام، اور ہر پیسے والے کو قارون کا یہ انجام اپنے سامنے رکھنا چاہیے تاکہ دولت کا غلط استعمال نہ ہو۔ اس کے بعد سورہ عنکبوت شروع ہوتی ہے، اور سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 12 اور 13 میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے جو جعلی پیر ہوتے ہیں ان کی جو ہے حقیقت بیان کی ہے۔ دنیا کے جو جعلی اور پیٹو شکم پرور جو ملا اور جو پیر ہوتے ہیں، یہ اپنے ماننے والوں اور معتقدین سے کہتے ہیں کہ بھئی ہم تم کو قیامت کے دن بچا لیں گے،
تمہارا گناہ ہم اپنے سر لے لیں گے، تم چنتا مت کرو، فکر مت کرو۔ اللہ نے کہا یہ تمہارا گناہ اپنے ذمے کیا لیں گے، یہ خود اپنا گناہ تمہارے سر ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ نے فرمایا سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 12 اور 13 میں فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا، ایمان والوں سے کافر لوگ کہتے ہیں اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا، ہمارے راستے پر چلو، وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، ہم تمہارا بوجھ اپنے ذمے لے لیں گے، وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ، لیکن یاد رکھو یہ تمہارا بوجھ کبھی نہیں اٹھائیں گے، وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ، یہ تمہارا بوجھ کبھی نہیں اٹھائیں گے، إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ جھوٹے اور مکار لوگ ہیں، وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، یہ اپنا بھی بوجھ اٹھائیں گے اور ان کے اوپر ان کے گناہوں کا بھی بوجھ ہوگا، اور ان کے ساتھ ساتھ دنیا میں جن کو ان لوگوں نے غلط راستے پر لگایا ان لوگوں کا بوجھ بھی ان کے ذمہ ڈالا جائے گا۔ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيُسْأَلَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو یہ جھوٹ باندھا کرتے تھے اللہ کے اوپر، جھوٹ کے بارے میں ان کو جواب دینا پڑے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 29 میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 29 میں اللہ نے فرمایا انکم لتاتون الرجال، لوط علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ تم لوگ مردوں کے ساتھ اپنی شہوت پوری کرتے ہو، وتقطعون السبیل، اور تم لوگ راستہ بند کر دیتے ہو۔ راستہ بند کر دیتے ہو کا کیا مطلب ہے؟ اس کی 3 تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ یہ لوگ رہزنی کرتے تھے، راستے میں لوگوں کو لوٹا کرتے تھے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جو غلط کام کرتے تھے وہ سرے راہ کرتے تھے اور راہگیروں کا گزرنا مشکل تھا۔ اور تیسری جو تفسیر امام شوکانی نے کی ہے کہ مردوں کے ساتھ یہ بدفعلی کرتے تھے، غلط کام کرتے تھے، تو نسل آگے بڑھنے کا جو سلسلہ تھا وہ منقطع کرتے تھے، وہ مراد ہے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ مردوں کے ساتھ یہ کام کرتے ہو، وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اور راستے بند کرتے ہو، وَتَأْتُونَ فِي نَادِكُمُ الْمُنْكَرَ، اور اپنی محفلوں میں کھلے عام تم برائی کرتے ہو۔ فما کان جواب قومہ، تو ان کی قوم کا کوئی جواب نہیں تھا سوائے اس کے الا ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین، انہوں نے کہا کہ اے لوط اگر تم اللہ کے سچے ہو، اللہ کے رسول اپنے آپ کو کہتے ہو تو ٹھیک ہے، تم اللہ کا عذاب لے آؤ، ہم تیار ہیں۔ یہ اس قوم کی سرکشی کا یہ حال تھا، اور اسی لیے اللہ نے پوری بستی کو الٹ دیا اور آسمان سے پتھروں کی ان کے اوپر بارش نازل کی گئی۔ اس کے بعد 20ویں پارے کے آخر میں سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 41 میں اللہ نے ان لوگوں کی ایک مثال دی جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا سورہ عنکبوت آیت نمبر 41 آیت نمبر 41 میں مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا مددگار بناتے ہیں ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے۔ اتخذت بیتا، مکڑی ایک گھر بناتی ہے، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور سب سے کمزور جو گھر ہے وہ مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کے لوگ اس بات کو سمجھتے۔ یہاں اللہ نے ان کو مکڑی سے کیوں تشبیہ دی ہے؟ اصل میں مکڑی جو جالا بنتی ہے اس کا جو میٹیریل ہوتا ہے وہ مکڑی اپنے بدن سے نکالتی ہے، اپنے اندر سے نکالتی ہے۔ تو اسی طریقے سے شرک کرنے والے اپنے شرک کو ثابت کرنے کے لیے جو دلیلیں دیتے ہیں وہ سب ان کی اپنی عقلی اور اپنے پیٹ سے کے لیے بنائی گئی دلیلیں ہوتی ہیں، ان کے پاس کوئی شریعت کی کوئی دلیل یا کوئی نقلی دلیل، کوئی خارجی دلیل نہیں ہوتی۔ ایک مطلب تو یہ ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جیسے مکڑی کا جو جالا ہوتا ہے وہ نہایت کمزور ہوتا ہے، اس کو ہاتھ لگاؤ ٹچ کرو ختم ہو جاتا ہے، ویسے ہی ان کی دلیلوں کا حال ہے۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں ان کے پاس مکڑی کے جالے کے جیسی کمزور دلیلیں ہیں، اور ان کے جو معبودان باطلہ ہیں وہ بھی مکڑی کے جالے کی طرح ہیں، جو خود اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے وہ تمہیں کیا بچائیں گے۔ ایک مطلب تو اس آیت کا یہ ہے، اور تیسرا مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ مکڑی جو ہوتی ہے، مکڑی کا جو گھر ہوتا ہے، اس کو اللہ نے کہا کہ دنیا کا سب سے کمزور گھر ہے۔ کیوں کہا اللہ نے ایسا؟ اس کو سائنٹیفکلی ہم غور کریں کہ کیوں کہا اللہ نے۔ اصل میں مکڑی کا جو گھر ہوتا ہے اس گھر کی ہیڈ جو ہوتی ہے وہ مکڑی ہوتی ہے، جو مادہ ہوتی ہے وہ ہیڈ ہوتی ہے، نر جو ہوتا ہے جس کو عربی میں عنکب کہتے ہیں وہ گھر کا ہیڈ نہیں ہوتا۔ اور جیسے ہی یہ مکڑی جو ہے یہ انڈا دیتی ہے، یہ اپنے شوہر کو قتل کر دیتی ہے۔ جیسے ہی یہ ماں بنتی ہے اور انڈا دیتی ہے، یہ اپنے شوہر کو قتل کر دیتی ہے۔
اور اس کے بعد جب اس کے انڈے سے اس کے بچے نکلتے ہیں تو بچے بڑے ہونے کے بعد اپنی ماں کو قتل کرتے ہیں۔ یعنی یہ وہ فیملی ہے جس میں فیملی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جس میں بیوی شوہر کی دشمن ہے، بچے ماں باپ کے دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے مکڑی کے گھر کو دنیا کا سب سے کمزور گھر کہا ہے، یعنی مادی اعتبار سے دیکھنے میں بھی سب سے کمزور گھر ہے اور معنوی اعتبار سے بھی سب سے کمزور گھر ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں وہ دنیاوی اعتبار سے بھی خسارے میں ہیں اور آخرت کے اعتبار سے بھی خسارے میں ہیں۔ یہ رہا قرآن کریم کی 20ویں پارے کے منتخب آیات کی تفسیر اور ان کا خلاصہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم پر غور کرنے، اس کو پڑھنے، اس کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔